الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اور بچوں سے گزارش ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں. آسمان سے کوئی فرشتہ اتر رہا ہے ادھر اوپر دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھیں سارے, ادھر متوجہ ہوں. جزاکم اللہ. پھر درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام, گرامی قدر سامعین, میرے واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, میں شکر گزار ہوں میزبان محترم, اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں, ولی کامل, پیکر اخلاص, استاذ العلماء حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم کا, جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی, حاضری کی یہ سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ ادارہ معارف القرآن کے سالانہ پروگرام میں ہر سال حاضری ہوتی ہے, اور اس سال بھی حسب سابق حاضری ہوئی. اور اس سال اس عظیم دینی درسگاہ نے آپ کو ایک سال کی مدت میں 74 عالم, مفتی, قاری, حافظ تیار کر کے دیے ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی, نہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا نہ الحمدللہ نکلا, ایسے بیٹھی ہیں جیسے جنازے میں آئے بیٹھی ہیں. میں نے کہا آپ کی اس درسگاہ نے ایک سال کی مدت میں آپ کو 74 عالم, مفتی, حافظ, قاری تیار کر کے دیے. کہو الحمدللہ. 10 علماء اور مفتی, 42 قرآن مجید کے حافظ, 22 قاری. اس ادارے نے آپ کو ان حالات میں جو آپ کے سامنے حالات, ان حالات میں اس ادارے نے آپ کو اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی کھیپ علماء, حفاظ, قراء کی تیار کر کے دی ہیں. پھر کہو الحمدللہ. ادھر ادھر نہ دیکھو, اوپر کیا ہے, کوئی خاص چیز ہے بھائی, ادھر دیکھو.
آپ نے دیکھا یہ پچھلے 3 سال کورونا کے سال رہے، ان سالوں میں دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، بازار بند رہے، مارکیٹیں بند رہیں، کارخانے بند رہے، ملیں اور فیکٹریاں بند رہیں، لیکن مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا حکومت نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں تھا؟ غذا فراہم کرنے والے سٹور اور ہوٹل کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے ادارے بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی غذا فراہم کرنے والے سٹور اور مراکز کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، علمی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ مدرسہ کھلا رہا، اور ان حالات میں بھی خواہ وہ 2005 کا، ادھر دیکھو بھائی، جو حضرات آئیں گے ادھر ہی آئیں، ادھر ادھر نہ دیکھو، 2005 کا زلزلہ ہو، 1992 کا سیلاب ہو، یا کرونا کے سال ہوں، الحمدللہ ان علماء نے درسگاہ کو تالا نہیں لگایا، مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں چھوڑی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنا نہیں چھوڑی، دنیوی لحاظ سے چیزیں کھانے پینے کی مفقود ہو رہی ہیں، پیاز اور ٹماٹر تک ملنے مشکل ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ان مدارس کی کارکردگی ان حالات میں پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ سال جو گزرا تو الحمدللہ وفاق المدارس کے تحت، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، خاموشی سے بیٹھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر متوجہ۔ گزشتہ سال جو گزرا 1 لاکھ قرآن مجید کے حافظ وفاق المدارس کے تحت تیار ہوئی ہے، اور ابھی جو داخلے گئے ہیں اور 18 تاریخ سے امتحان شروع ہے، اس سال 5.25 لاکھ طلبہ اور طالبات امتحان میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں باقی ساری چیزیں نیچے کو جا رہی ہیں، لیکن یہ میرے رب کا نظام ہے کہ الحمدللہ مدارس کی کارکردگی، مدارس کی یہ کارکردگی، مدارس کی خدمات، ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سالانہ پروگراموں میں ہمارے بزرگ شریک ہوتے ہیں، مدارس کے معاونین، اور مقصد یہ ہوتا ہے مدارس سے محبت کرنے والے اور مدارس کے معاونین کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر آپ نے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، مدرسے میں پنکھے لگائے ہیں، قالین بچھایا ہے، مدرسے کی تعمیر کی ہے، تعاون کیا ہے، تو اس ملا نے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا، انہوں نے بھی ہر سال اپنی کارکردگی کو بڑھا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کا یہ تعاون ضائع نہیں جا رہا، بلکہ آپ کا یہ تعاون پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، 42 بچے جن کی پسلیوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا، اور 22 بچے جو قرآن مجید کے قاری بنے، اور ہمارے 10 عزیز اور نوجوان جنہوں نے دور حدیث یا تخصص سے تکمیل کی، ان کے اساتذہ، آپ تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ دولت عطا فرمائی، علم نبوت کی دولت، وحی کا علم اللہ
اللہ کی کتاب کا علم انہیں وہ دولت عطا فرمائی کہ جو دولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گی. ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی، لیکن قرآن کی دولت، حدیث کی دولت، علم نبوت کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، میرے آقا کے ارشاد کے مطابق یہ وی آئی پی ہیں اور یہ خاص الخاص لوگ ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میدان حشر میں حافظ قرآن کو بلا کر کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر کھڑا کریں گے. اس حافظ قرآن سے پوچھیں گے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ اس کی گونج ذرا کم کرو بھائی سپیکر کی. پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں. اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ. یہ کوٹا جرنیل کے لیے نہیں، یہ کوٹا وزیر اعظم کے لیے نہیں، یہ کوٹا وزیر کے لیے نہیں، یہ کوٹا پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ وی آئی پی ہیں، آپ خاص الخاص ہیں. آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے، اسی دولت کے ساتھ دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے. آج دنیا بد امنی کا رونا رو رہی ہے، آج دنیا معاشی بدحالی کا رونا رو رہی ہے، آج انسان کا گلا کاٹ رہا ہے. ان سارے مسائل کا حل، ان سارے زخموں کا مرہم، ان سارے دکھوں کا مداوا عزیز طلباء اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ غور فرمائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں امن و امان کے مسئلے کا حل، بامی اخوت اور محبت. آج کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، آج امن کے دن منائے جاتے ہیں. امن کے دن منانے سے امن نہیں آئے گا، حضور کی تعلیمات کو اپنانے سے امن میں آئے گا. آپس میں محبتیں الفتیں کوئی دن منانے سے اور ہفتہ خوش اخلاقی منانے سے نہیں آئیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے سے. دیکھیں غور کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بامی محبت کے لیے کیا اصول ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. آپ دیکھیں آج اگر امت میں انسانیت میں یہ بات آ جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے تو ساری دنیا کے اندر امن آ جائے. آج معاشی بدحالی کا رویا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں معیشت کا اصول ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد. آپ نے فرمایا جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے اسے کبھی مفلسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایک فرد کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں ساری انسانیت کے مسائل کا حل، سارے دکھوں کا مداوا اور سارے زخموں کا مرہم اللہ نے عزیز طلباء آپ کے پاس رکھا ہے. اس دین کے اندر ساری پستیوں کا علاج، سارے تنزل کا علاج، ساری پریشانیوں کا علاج اللہ نے اس دین کے اندر رکھا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج اس دین اسلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنی اولادوں کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا جائے. اپنے گھروں کا ماحول اگر جنت بنانا ہے تو پھر اس قرآن سے اپنے گھروں کے در و دیوار کو منور کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کی تعلیمات سے منور کرنا ہوگا. اور اولادوں کی خیر خواہی بھی اسی میں ہے کہ اپنی اولادوں کا تعلق دین کے ساتھ
ساتھ جوڑا جائے، آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہ دینی مدارس آپ کی نسلوں کو سنوار رہے ہیں، آپ کے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث، ذرا غور فرمائیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحم اللہ کی اہلیہ تھی ٹی بی کی مریض ہو گئی، سالہ سال بستر علالت پہ رہی۔ اس کی گونج کم کریں بھائی، یہ سپیکر والے اس کی گونج کم مجھے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آواز صاف ہونی چاہیے۔ ہے کوئی یہاں ذمہ دار؟ اس میں شور زیادہ ہے، ادھر متوجہ، وہ اپنا کام آپ سے نہیں کام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو اب ٹھیک ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی اہلیہ تھی، ٹی بی کی مریض ہو گئیں، سالہ سال بستر علالت پہ رہیں، صابر اور شاکر رہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ آپ نے اس کے گلے ہی بند کر دیا۔ کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ کہا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئیں کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ آمین اچھی کہو، اور نہیں آنی آئے گی اپنے وقت پر ہی، آپ کو ڈر ہو کہ ابھی نہ قبول ہو جائے۔ ایک بزرگ کہنے لگے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا ادھر دعا کرے اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کہا ابھی کر دوں؟ کہا نہیں ابھی نہیں کرنا، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کہیں دعا کرو اللہ کرے سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچا دے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میری بیٹی سجدے میں گئی اور روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک باپ کہہ رہا ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر روسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ اپنی بیٹیوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کا تعلق اللہ قرآن سے جوڑنے کی توفیق دے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو صرف پیسے کے ترازو میں، گریڈ کے ترازو میں تولتے ہیں، ان کی ایمان کی، قبر کی، آخرت کی فکر نہیں۔ کئی لوگ مجھے ملتے استاد ہی مبارک ہوئے، میں کہا کس گل دی؟ پتہ نہیں تو طارق محمود بیٹا میرا اس نے امریکہ نے گرین کارڈ مل گیا، 10 لاکھ روپے تنخواہ سو، سال سے 2 دفعہ ٹکٹ مل جاتا، گڈی مل گئی، گھر مل گئی، بڑا اللہ دا فضل ہو گیا، بس تھوڑا جہا بے دین ہو گیا، باقی اللہ دا بڑا فضل ہو گیا۔ میں نے کہا بے دین ہو گیا تو پھر فضل کس بات کا ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسے ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ پھول جائے اور کوئی بے وقوف کہے تو کہ پہلے کو کمزور تھا بڑا تکڑا ہو گیا، اب جب پھٹے گا پھر پتہ چلے گا یہ صحت تھی یا کیا تھی۔ یاد رکھیے بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی ترقی نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو اگر دین سے وابستہ نہیں کریں گے، سب کچھ دے دیا، لیکن اپنی اولاد کو قرآن و سنت سے وابستہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بے دینی کے ماحول میں وہ ڈوب کے رہ جائے گا۔
علماء نے لکھا ہے 3 آدمی کشتی میں سفر کر رہے تھے نا، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل۔ نوجوان لڑکا کشتی چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر پوچھنے لگا نوجوان لڑکے سے، بچے کو ڈاکٹری شاکٹری جانتے ہو یا صرف یہی کشتی چلا رہے ہو، چپو مار رہے ہو؟ اس نے کہا جی چٹا ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، نام لکھنا بھی نہیں آتا، کچھ نہیں جانتا ڈاکٹری کے بارے میں۔ اچھا ڈاکٹری ذرا بھی نہیں جانتے؟ تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ اس نے کہا جی ہو گئی لیکن والدین نے پڑھایا ہی نہیں، کیا کروں؟ انجینئر پوچھنے لگا کوئی انجینئرنگ، الیکٹریکل، میکینیکل، سول کوئی شعبہ جانتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں، چٹا ان پڑھ۔ اچھا انجینئرنگ نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کر دی۔ وکیل پوچھنے لگا کوئی ملکی لا، کوئی قانون، کوئی دفعہ شفے جانتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں، چٹا ان پڑھ۔ اس نے کہا آدھی زندگی تم نے برباد کر دی۔ کشتی گئی نہ ذرا آگے، دریا میں طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگ گئی، ڈوبنے کا خطرہ ہوا۔ کشتی والا پوچھنے لگا ڈاکٹر صاحب تیرنا بھی سیکھا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، میں تو ڈاکٹری سیکھتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ انجینئر صاحب آپ نے؟ کہا میں انجینئرنگ کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ وکیل صاحب آپ نے؟ کہا میں لا کرتا رہا، ڈگری کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ اس نے کہا میں نے تو آدھی برباد کی ہے نا، تم نے ساری برباد کر دی ہے۔ اب یہاں مر رہے ہو، ڈوب رہے ہو، تمہیں کون سی ڈاکٹری بچائے گی؟ تمہیں تیرنا بچائے گا، وہ تم نے سیکھا نہیں۔ یاد رکھیں اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، دین سے تعلق نہیں جوڑا، اللہ کے رسول کی محبت نہیں سکھائی، ان والی زندگی نہیں سکھائی، کچھ نہیں دیا اپنی اولاد کو۔ کھانا تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، چڑیا چونچ میں دانا دانا لا کر بچوں کو کھلاتی ہے، تنکا تنکا جمع کر کے گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ تیرا کوئی کمال نہیں، وہ جانور بھی کر رہا ہے، وہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے، تیرا کمال یہ ہے اپنی اولاد کو دین سکھا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑ، دنیا میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا؟ کرونا جب شروع ہوا، میں برطانیہ میں تھا، ایک شہر میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ راجہ صاحب اصلاً پاکستانی تھے، زندگی وہاں گزاری، اور پنڈی کے ہوں گے یا کشمیر کے ہوں گے، راجے ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب خود بھی مسلمان، 2 بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں، دفن نہیں کریں گے۔ کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی ہے، یہ طریقہ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ حالانکہ دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو؟ حضرت نانوتوی برجستہ فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا دفن کریں گے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت تک گیا، کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا، مسلمان تھا، اس کو دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی رہی۔ اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ نہیں کریں گے، یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ ایک PhD ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، میت پڑی ہوئی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ نوجوان بیٹا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مولوی صاحب نے کہا صبر کرو، سب نے دنیا سے جانا ہے، تمہارے والد بھی چلے گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب والد کو نہیں رو رہا، اس پر رو رہا ہوں، میں PhD ڈاکٹر ہوں، مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، میں اپنے باپ کی آخری خدمت نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے اولادوں کو صرف پیسے کے ترازو میں تولا اور ان کی دین کی فکر نہیں کی۔ یہ دینی مدارس نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے گھر جنت کے نمونے بنے، ہماری قبریں روشن ہوں، ہمارا حشر بنے، ہماری آخرت بنے۔ یہ آپ کے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں جو آپ کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، دنیا میں بھی آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے۔ اس لیے میرے دوستو ان مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ، اور خصوصیت سے معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ آج ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں بے دینی سکھائی جا رہی ہے، دہریت سکھائی جا رہی ہے، الہاد سکھایا جا رہا ہے۔ جس ٹیچر کی اپنی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آیا، اس سے پڑھنے والے بچوں میں دین کہاں سے آئے گا؟
جس استانی کے اپنے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں آیا، اس سے پڑھنے والی بچیوں میں حیا کہاں سے آئے گا؟ صرف اور صرف فیشن اور دہریت سکھائی جا رہی ہے۔ ان حالات میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کو وقت دیں، اپنی اولادوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کریں، علماء کی مجالس میں لے جائیں، مسجد اور مدرسے کا راستہ بتائیں۔ صرف کھانا کھلا دینا کافی نہیں، اپنی اولادوں کو وقت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ، میں وہاں تھا، ساتھیوں نے بتایا ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، ان کا بیٹا سکول گیا، سکول میں کوئی دہریہ قسم کا ٹیچر تھا، بچوں کو پودوں کے بارے میں پڑھاتے ہی اس نے کہا بچوں دیکھو یہ مٹی ہے، مٹی میں ہم نے بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکلا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی ذات کا انکار سکھا رہا ہے۔ بچے نے گھر آ کر والد کو بتایا، باپ کا سوچ کا زاویہ ٹھیک تھا، قبلہ درست تھا، اس نے کہا بیٹا دیکھو تیرے ٹیچر نے، غور سے سنے، تیرے ٹیچر نے کہا آپ نے مٹی میں بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکلایا، تو بیٹا مٹی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا براؤن ہے، بھورا رنگ ہے۔ بیج کا رنگ کیا ہے؟ کہا ریڈ ہے، سرخ ہے۔ پانی کا رنگ کیا ہے؟ کہا وائٹ ہے۔ اس نے کہا بیٹا تیرے ٹیچر نے بھورے رنگ کی مٹی میں سرخ رنگ کا بیج ڈالا، سفید رنگ کا پانی ڈالا، لیکن پودا جو نکلا وہ تو سبز رنگ کا نکلا۔ تیرے ٹیچر نے تو سبز رنگ نہیں ڈالا، یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ کہا بیٹا ہمارے گھر میں ایک نیچے ٹینکی ہے، ایک چھت پہ ٹینکی ہے، نیچے والی ٹینکی میں ہم پمپ لگاتے ہیں، وہ پانی اوپر چڑھاتی ہے، لیکن دیکھو ہمارے گھر میں جو درخت ہیں وہ پودے ہیں، ہم ان کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، جڑ میں کوئی موٹر یا پمپ نہیں ہے، لیکن وہ پانی درخت کی آخری شاخ اور آخری پتے تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ بغیر موٹر اور پمپ کے آخری پتے اور شاخ تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ قدم قدم پر ضرورت ہے اللہ کی عظمت، بچوں کے دلوں میں پیوست کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں، اور خود بھی اپنا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، قرآن والوں سے تعلق جوڑیں، ان اداروں سے تعلق جوڑیں، آپ کی نسلوں میں بہار آئے گی۔ اور خواہ وہ دور جو اونٹ کا تھا، تیر اور تلوار کا دور تھا، اور آج ٹیکنالوجی میزائل اور ایٹم کا دور ہے، آج بھی دین اسلام آپ کی رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے شام تک۔ ضرورت ہے اس بات کی اس قرآن سے تعلق جوڑا جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے صرف ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر قرآن مجید کو الماریوں کی زینت نہیں بنایا، انہوں نے اپنے دلوں کی زینت بنایا، اپنے جسموں پر اس کو لاگو کیا، اپنی زندگی میں لایا، اور نتیجہ یہ ہوا پھٹے پرانے کپڑوں والے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، پاؤں میں درختوں کے پتے باندھنے والے، قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں ان کے سامنے زیر ہوئیں، سرنگوں ہوئی۔ کیا تھا؟ قرآن نے جہاں روکا رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں اٹھایا اٹھ گئے، جس کے ساتھ جوڑا جڑ گئے، جس سے توڑا اس سے ٹوٹ گئے۔ آپ نیت کرو انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے، اپنی اولادوں کے سب سے پہلے بیٹوں اور بیٹیوں کی ایمان اور آخرت کی فکر کریں گے۔ صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے، آخری بات عرض کروں، فاروقی دور ہے، عیسائیوں نے ایک سازش کے تحت بناؤ سنگھار کر کے عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر کھڑی کر دی۔ مسلمانوں کا لشکر ادھر سے گزرے گا، یہ ناچیں گی گائیں گی، زرق برق لباسوں سے، نازک اداؤں سے انہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، ایک آنکھ بھی ناپاک ہو گئی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت ادھر دیکھو بھائی، اس منصوبے کے تحت انہوں نے وہ لڑکیاں کھڑی کری۔ لشکر کے امیر نے فاروق اعظم کو لکھا، کتنے آسان حل ہوتے تھے جب قرآن سے تعلق موجود تھا، اب قرآن سے تعلق ٹوٹا تو عجب مشکل میں پھنسا ہے سینے والا جیب و داماں کا، ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا، کوئی سرا ہی نہیں مل رہا۔ لشکر کے امیر نے لکھا، امیر المومنین یہ سازش تیار ہے، کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، لشکر کو بٹھا کر قرآن مجید کی ایک آیت سنا دو،
کبھی ایک آیت کافی ہو جاتی تھی، آج پورا قرآن کافی نہیں ہوتا۔ سینکڑوں افراد کے لشکر کو بٹھا کر لشکر کے امیر نے ایک آیت سنا دی۔ کون سی آیت؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو پس رکھیں۔ ایمان والے کی نگاہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، موبائلوں میں آوارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان نگاہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور وہی نگاہ دیدار کرے گی جو پاک ہوگی۔ ناپاک نگاہوں میں تو پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا۔ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو پس رکھیں۔ ایمان والے کی نگاہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ فرما کر لشکر کو چلا دیا۔ لشکر چل رہا ہے، عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، زرق برق لباسوں سے، نازک اداؤں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ایک آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھی۔ ایسی بریک لگ گئی، ایک آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھی۔ جب آخری آدمی بھی گزر گیا، وہ عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں سے پروانوں کی طرح چھلانگیں لگا لگا کے نیچے اترنے لگیں۔ ارے تم کون سی مخلوق ہو، کس مٹی کے بنے ہوئی ہو، ہم تو تمہیں اپنا نہ بنا سکیں، کلمہ پڑھا کے تم ہی اپنا بنا لو۔ ایک آیت کافی ہو جاتی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید سے اس انداز میں تعلق جوڑے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے اور چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو پس کرتا ہے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں قرآن کو مقتدا بنایا۔ کانو رعات الغنم، بکریوں کے چرانے والے تھے، سارو رعات الامم، امتوں کے مقتدا بن گئے۔ آج بھی حال وہی ہے، نیت کریں قرآن سے، قرآن والوں سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور یہ ہمارے عزیز جو فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں اپنے اکابر کے ان جذبوں کو، ان کی شجاعت کو، جذبوں کو، ان کی بے رغبتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آج چمک دمک کے ذریعے، مراعات کی پیشکشوں کے ذریعے علماء کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی بھی اختیار کرنی سکھائی، ساری زندگی علم نبوت کی خدمت بھی سکھائی، شجاعت بھی سکھائی، قناعت بھی سکھائی، دینی غیرت بھی سکھائی، اور حکمرانوں کے سامنے نہ دبنا سکھایا، نہ جھکنا سکھایا۔ ہر دور میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے۔ قریب کے دور میں اب کچھ عرصے سے کبھی ان کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی وہ لالچ دیتے ہیں۔ پچھلے ایک دور میں پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ سے کہنے لگے حضرت ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بڑے اچھے جنریٹر امپورٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک جنریٹر آپ کو بھی پیش کروں۔ حضرت نے قمیص کا دامن یوں کیا اور فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ نہ لگے۔ اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ۔ اس طریقے سے انہوں نے ہمیں پاؤں پھیلانے سکھائے، ہاتھ پھیلانے نہیں سکھائے۔ اور ایک ہی بات ہوتی ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں نہیں پھیلا سکتا، اور جو پاؤں پھیلاتا ہے پھر اس کو ہاتھ سکڑنے پڑتے ہیں۔ تو ہمارے عزیز نوجوان جو فارغ ہو رہے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اس کو آپ پلے باندھ لیں کہ ہمارے اکابر نے ہمیں پاؤں پھیلانے سکھائے، ہاتھ پھیلانے نہیں سکھائے، ہمیں خودداری سکھائی، قناعت سکھائی، شجاعت سکھائی، جرأت سکھائی، علم نبوت کی خدمت سکھائی، اللہ کا تعلق سکھایا، تقوی سکھایا۔ ان دولتوں کو سمیٹ کر آپ انشاءاللہ چلیں گے تو جہاں جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔